اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاص نیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کبھی کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور اس کو محبوب بنانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تفسیر ابن کثیر۔ فائدہ: اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین پر ڈٹے رہنے والا بنا دیجیے، استقامت عطا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت والا بنائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔